السلام علیکم. جوائنٹ سیشن کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. آج کے اس جوائنٹ سیشن میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ابو ذر سلمان نیازی, لیگل ایکسپرٹ ہیں, عدنان عادل صاحب سینئر تجزیہ کار, رانا مبشر صاحب بھی اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہوں گے. جانے مانے نام ہے, جبکہ دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ بھی آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں. اور بات کرنے جا رہے ہیں ہم ایک بہت بڑے ایشو کی. جیسے پاکستان کے بہت سے مسائل ہیں, معاشی مسائل کے علاوہ بھی اس میں ایک دیرینہ مسئلہ پاک افغان تعلقات کا بھی ہے, جو کہ ایک عرصے سے حل طلب ہے. دائمی مرض کی طرح پاکستان کی خارجہ پالیسی کو افغان مسئلہ لاحق ہے, اور پاکستان اپنے تمام تر سپورٹ اور تمام تر حمایت کے باوجود افغان طالبان کو, افغان حکومت کو رام نہیں کر سکا, اور نہ ہی دہشت گردی کے مسئلے سے جان چھڑا سکا ہے. اب جیسے پاکستان نے غیر قانونی طور پر مقیم افغانی باشندوں کو ڈپورٹ کرنے کی جب سے بات کی ہے, انہیں اپنے ملک بھجوانے کی جب سے بات کی ہے, اور ڈیڈ لائن دی اس سلسلے میں, وہ بھی نگران حکومت نے, تو اس کے اوپر ایک بیک لیش آ رہا ہے. افغان حکام کی جانب سے ایسے سخت سٹیٹمنٹس دیے جا رہے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ جیسا آپ بوئیں گے ویسا کاٹیں گے, اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں اور اسلامی اصولوں کے مطابق اس پالیسی کو وضع کریں, اینڈ مینی ادر اسٹیٹمنٹس لائک دس. بٹ اس کے جواب میں پاکستانی حکام نے بھی جو پریس کانفرنس کی, وزیر اعظم نے جو حقائق سامنے رکھے وہ قابل. انوار الحق کاکڑ صاحب کیا فرما رہے ہیں اس معاملے میں؟ پاکستان میں ایک بڑی تعداد میں غیر ملکی افراد غیر قانونی طور پر مقیم ہیں, جن میں اکثریت افغان شہریوں کی ہے. دہشت گردی اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث اکثر افراد کا تعلق انہی غیر قانونی تارک وطن سے ہے. اس کے باوجود حکومت پاکستان نے اب تک ان غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی رضاکارانہ وطن واپسی کو ترجیح دی. ہم عبوری افغان حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی افغانستان میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں کو, جو کہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں, پاکستان کے حوالے کرے. حکومت پاکستان ایسے تمام پاکستانیوں کو وصول کرنے کے لیے تیار ہے. دوسری صورت میں ہم عبوری افغان حکومت سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کی سرکوبی کے لیے ہر ممکن اقدامات عمل میں لائے گی. افغانستان میں موجود تحریک طالبان پاکستان کے ٹھکانوں اور تربیتی مراکز کا کلا کما کرے گی, اور اس امر کو یقینی بنائے کہ دہشت گرد کے سوداگر افغانستان کی سرزمین کو اپنی مذموم مقاصد کے لیے استعمال میں نہ لا سکیں. ہم افغانستان کے سب سے بڑے ہمدرد اور ہم ہی سب سے زیادہ نشانہ بنے ہیں. جو تفصیلات وزیر اعظم نے فراہم کی ہیں وہ چشم کشاں ہیں, اور دہشت گردی کی وجہ سے آپ کا انٹرنیشنلی امپریشن بھی متاثر ہوتا ہے اور آپ کی معیشت بھی متاثر ہوتی ہے. پاکستان ہر طرح سے سفر کر رہا ہے تمام تر سپورٹ کے باوجود, جبکہ دیگر ممالک افغانستان کے ساتھ شیر و شکر ہیں, چاہے وہ اشرف غنی کی یا حامد کارزائی کی حکومت ہو یا اب افغان طالبان کی عبوری حکومت. مجھے مسئلے کی جڑ تک پہنچنا ہے, اور جنرل صاحب مجھے آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا اب جو تعلقات کشیدہ ہوئے ہیں اس کی وجہ افغان مہاجرین کی بے دخلی ہے, یا اس سے پہلے ہی ڈیپ روٹڈ ایشو ہے یہ جو مسائل کی وجہ بنتا ہے؟ دیکھیے, افغان جو مہاجرین جن کو ہم بات کر رہے ہیں اور جو لوگ بھی جو بیک لیش کر رہے ہیں, میں صرف سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ اپنے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے کی اجازت دیں گے جس کو آپ پسند نہیں کرتے, یا جو آپ کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات نہیں ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی طور پر آ گیا ہے؟ آپ اگر اپنے گھر میں اجازت نہیں دے سکتے تو پاکستان میں کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ باقی جو غیر ملکی بات کر رہے ہیں ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا مغرب میں کسی ملک میں آپ غیر قانونی طور پر انٹر ہو جائیں, اگر پکڑے جائیں, کیا آپ کو رکھیں گے؟ آپ کو ایک دن بھی نہیں رکھیں گے, وہاں ایئرپورٹ سے واپس کر دیں گے آپ کو ادھر سے. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے پاکستان نے آج سے نہیں, جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے, پاکستان کو نان ریکگنیشن سے لے کر یو این میں پاکستانی مخالفت کرنے سے لے کر پاکستان پہ حملہ آور بھی ہوا ہے. 50 کی دہائی میں بھی, 60 کی دہائی میں بھی. ہم بھی گرون اپ سینگ دیٹ. اس میں سے ایک وقت وہ تھا کہ پاکستان کی فوج 2 محاذوں پر جنگ کی تیاری کرتی بیک وقت, مشرق میں بھارت کے ساتھ اور مغرب میں افغانستان کے ساتھ. ہمیں 2 فرنٹ وار کی سیناریو کا ہمیں ڈر رہتا تھا, اور ہم اس کی تیاری کرتے تھے باقاعدہ. یہ حالات تھے افغانستان کے. بہرحال اس کے بعد سے جب حالات بنے, جب 79 کے بعد سے سرجیوں کو پتہ کیا ہوا جی, پاکستان نے اپنی بساط سے کہیں بڑھ کر افغانستان کے لیے کام کیا ہے. اور میں اس کا کرٹک بھی رہا ہوں کہ پاکستان کو اس نے آگے نہیں جانا چاہیے. اور اب یہ جو معاہدہ ہوا تھا قطر دوحہ میں, جو معاہدہ ہوا تھا, اس میں پاکستان نے اپنے اس قدر کیپٹل لگا دیا ہے کہ پاکستان نے اپنے خود ہاتھ اپنے کمزور کر لیے. اس کا فائدہ کس کو ہوا ہے؟ پاکستان کی تو توقع یہ تھی کہ اخوان کی سرزمین سے کوئی دہشت گرد پاکستان کی طرف نہیں آئے گا جی. پھر ان کے کہنے پر پاکستان نے سے مذاکرات بھی کیے, ان کے کہنے پر پاکستان نے ان کے کافی سارے لوگوں کو ایکسیپٹ بھی کر لیا. اس بھیس میں جو پاکستان میں دہشت گردی کی دوبارہ بھی لہر اٹھی ہے, اب پاکستان کو محفوظ کرنا ہے نا ہمیں, ٹھیک ہے.
یہ وہ لوگ ہیں جو غیر قانونی طور پہ یہاں موجود ہیں. پاکستان نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ان کو آفر کیا ہے کہ رجسٹر کروائے اپنے آپ کو. جو رجسٹر نہیں کروا سکے ان کو پاکستان نے نکالنا تو ہے ابھی, نمبر 1. نمبر 2, جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے, وہ جو پاکستان میں آ کے پاکستان میں لوگوں کو شہید کر رہے ہیں ڈیلی کے حساب سے, پاکستان کو نقصان کر رہے ہیں, ان کو اگر اخوان طالبان ان کو کنٹرول کرنے کی تیار نہیں ہے تو پھر دیکھیے پاکستان کو تو حق پہنچتا ہے جو کر رہے وہ کریں اس پہ. تو یہ ہیونگ سیڈ دیٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو بیک لیش آ رہا ہے نا, یہ بیک لیش ایک خاص وہ نقطۂ نظر کی نمائندگی کر رہا ہے کہ پاکستان کسی صورت میں کوئی واضح پالیسی اختیار نہ کرے. اس میں یہ ضرور ہے کہ شاید طریقہ کار کو ہم اور بہتر بنا سکتے ہیں, اس حد تک تو میں اگری کرتا ہوں, لیکن اس سے آگے میں کچھ ماننے کو تیار نہیں ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی غیر ملکی ہیں پاکستان سے, جو غیر قانونی طور پہ یہاں مقیم ہیں, ان کو باہر نکالا جائے. ٹھیک ہے, دنیا کی کوئی طاقت کوئی ملک اس کو قبول کرنا تیار نہیں ہوتا. وائی شوڈ پاکستان ڈو دیٹ؟ اچھا, سم ٹائمز یہ رائے سامنے آتی ہے کہ اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو ٹیک ڈیسیجن, لیکن اس میں پاکستان جس نازک موڑ پر کھڑا ہے, پھر نگران حکومت کے دور میں ایسے سٹیپس کا لینا, اس پر اپنی جگہ پر کوشچن اہم ہے. لیکن شاید پاکستان کی خارجہ پالیسی میں یہ جو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی تفریق تھی, یہاں سے بھی ایک غلط ریت بنی, ہم اس کو پہچان نہیں سکے اصل دشمن کو. لیکن مجھے رانا صاحب یہاں پر آپ سے یہ جاننا ہے کہ ہم نے بہت دفعہ رابطے کیے, آج وزیر اعظم نے بھی بتایا ہر 15 دن کے بعد ہم ان کو اپنے کنسرن سے آگاہ کرتے ہیں. اس وقت کے وزیر اعظم جب امریکہ کا انخلا ہوا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالی. ہم نے انٹرنیشنلی افغانستان کا مقدمہ شاید افغان حکام سے زیادہ لڑا, ان کے حقوق کی بات کی اور بری حکومت کو سپورٹ کیا ہر طرح سے. لیکن اس کے باوجود جو پاکستانی گورنمنٹ کے کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس نہ کرنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ کیا افغان حکام پاکستان کے دشمن کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں, ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, یا کوئی اور مجبوری ہے ان کی؟ دیکھیں, ایک چیز تو ذرا ذہن میں رکھیں کہ جو اس وقت افغانی جو ہیں, بیشتر افغانی جو ہیں, ان کو انڈین فورسز جو ہے وہ ٹرین کر رہی ہیں, ان کی اکیڈمیز میں ان کو ٹریننگ مل رہی ہے. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ کون سی مجبوری, کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو جناب ان کے ہاتھ انہوں نے پکڑے ہوئے یا باندھے ہوئے ہیں افغانیوں کے یا افغان حکومت کے, جو اس وقت انٹرم حکومت ہے اس کے کسی نے ہاتھ نہیں باندھے ہوئے. ایکچولی وہ بینیفیشری رہے ہیں نا, کہ آپ اقتدار میں آنے کے لیے ظاہر ہے ٹی ٹی پی کی انہیں سپورٹ حاصل تھی, وہ بینیفیشری رہے ہیں, انہیں وہ بینیفٹس واپس لوٹانے, یہ مجبوری, اس کی میں بات کر رہی ہوں. جی بینیفیشری تو ہے, وہ ٹھیک ہے بینیفیشری تو ہے, لیکن ہم نے ان کے لیے کیا نہیں کیا؟ ہم نے ان کے لیے دوحہ میں ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا, ہم نے ان کے لیے جناب آسانیاں پیدا نہیں کی ہر انٹرنیشنل فورم پہ. ہم نے ان کے لیے یہاں پہ 40 سال سے ہم ان کی مہمانداری کر رہے ہیں یہاں پہ. کس اب سٹیک پہ ہمارے کیا لگا؟ ہمارے سٹیک پہ تو ہماری انٹرنل سیکیورٹی لگ گئی. ہمارے سٹیک پہ تو ہمارے ادھر بیٹھے ہوئے, جو سب کی بات نہیں کر رہا لیکن میجورٹی آف دا پیپل جو آئے تھے اپنے ملک سے, افغانستان سے اپنے ملک سے پاکستان آئے تھے, اس میں سے کئی لوگ ایسے تھے جو فیسیلیٹیٹرز کے طور پہ استعمال ہوتے رہے, جو یہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز پاکستان کے اندر ہوتی رہی. میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ جناب وہ جتنے فیسیلیٹیٹرز تھے ان کو سامنے لے کے آئیں. افغان حکومت جو ہے ٹھیک ہے, افغان حکومت کے لیے ہم نے جو اس وقت کی انٹرم سیٹ اپ ہے, اس وقت ہم نے وی وینٹ آؤٹ آف دا وے which was absolutely wrong. That was a wrong strategy. اور اس وقت کی انوائرمنٹ کے حساب سے بھی اگر دیکھا جائے تو that was also a wrong strategy. کہ آپ آؤٹ آف دا وے جا کے اور آپ جناب ان کو کہہ رہے ہیں جناب کہ ایوری تھنگ ول بی ہنکی ڈوری. نو, ہم نے بہت آگے چلے گئے, ہم نے بہت مہربانیاں کی, ہم نے بہت کوشش کی کہ اپنا نیبر جو ہے ہمارا, اس کے ساتھ ہم اچھے تعلقات رکھ سکیں, اس کے گھر میں, یعنی کہ اگر وہاں پہ امن ہوگا تو ہمارے ملک میں امن ہوگا. ہم یہ ہمیشہ کہتے رہے, لیکن ہم وہاں امن کرتے کرتے ہم یہاں پہ اپنے گھر میں آگ لگانے چل پڑے. سو یہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے اب اس سے زیادہ, نہ ہم زیادہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں جو انٹرم سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے افغانستان کے اندر, نہ ہمیں چاہیے کہ جو یہاں پہ کون سی دنیا کا کوئی ملک ایک ایسا بتا دیجئے مجھے. ہمارے ساتھ ملک ہے ایران, ایران نے ان کو اگر رکھا تھا, جتنے افغانی گئے تھے تو ایران نے ان کو کہاں رکھا تھا؟ ان کو جناب انہوں نے کارڈن آف کر کے رکھا ہوا تھا, کارڈن کیا ہوا تھا ان کو. آپ دیکھیں سیریا سے جتنے جاتے ریفیوجیز ان کو کیسے رکھا جاتا ہے, ترکی کیسے انہیں ٹریٹ کرتا ہے, انٹرنیشنلی کیسے ٹریٹمنٹ ان کا کیا جاتا ہے, لیکن شاید ہم نے کیس کو مس ہینڈل کیا ہمیشہ سے ہی.
نہیں ہم نے کوشش, ہم نے مس ہینڈل اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ وی وینٹ آؤٹ آف دا وے, لیکن اکارڈنگ ٹو دا انوائرمنٹ جو اس وقت کی انوائرمنٹس تھیں, میں پہلے کی بات کروں, آج سے 4 دہائی پہلے کی بات کروں, اس وقت کی انوائرمنٹ کے حساب سے وٹ ایور اسٹیپس وی ٹک, ٹھیک ہے اس وقت ٹھیک تھے, بٹ ود دا پیسج آف ٹائم ہم نے بہت ایج دیا, ہر سال ہر دہائی میں ہم نے ان کو ایج دیا, ہم نے ان پہ مہربانیاں کی, ہم نے کہا جناب ہمارے ہمسائے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کی جناب خدمت کریں گے, ہم ان کے ساتھ چلیں گے. چلیں وہ تو اب قائل نہیں ہے, جو افغانستان کی سچویشن ہے وہ اس میں پاکستان کا ایک بڑا کردار سمجھتا ہے. مجھے اب یہ بتائیں کہ مذاکرات سے تو یہ معاملہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا, تو آپشنز پاکستان کے پاس کیا ہیں؟ نہیں, کوئی مذاکرات سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, اور نہ یہ مذاکرات سے پہلے حل ہوا ہے. آپ نے یعنی کہ دوحہ میں افغانستان نے وہاں پہ دوحہ میں ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ ان کی سرزمین جو ہے وہ ٹیررسٹ وہاں پہ استعمال نہیں کریں گے. ہمارے پاس جو ایویڈنسز ہے وہ سامنے لے کے آنے چاہیے کہ ان کی جو سرزمین ہے وہاں پہ ٹیررسٹ کس طریقے سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی سرزمین کیسے استعمال ہو رہی ہے. ہمیں کیوں نہیں لے کے آتے؟ پاکستان ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے افغان سرزمین پر اگر تحفظات اس نوعیت کے ہیں. جنرل صاحب جب آپ دیکھ لیں, آپ کے سامنے ہے, ساری دنیا آپ کے سامنے ہے, اگر کسی بھی ملک کا کسی ملک کے اندر کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, آپ اس کو دیکھ لیں, آپ کے سامنے ایگزامپلز ہیں, دیر آر سو مینی ایگزامپلز آؤٹ دیئر کہ جس بھی ملک میں اگر کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس ٹیررسٹ کو اس کے گھر تک پہنچایا جاتا ہے, اس کے گھر تک پہنچا جاتا ہے. تو آپ دیکھ لیں, آپ اگر ہر دنیا میں اگر یہ ایگزامپل موجود ہے تو آپ اتنا ایج کیوں دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, اس میں جو ہماری سوسائٹی میں اس معاملے کو لے کر ڈویژن ہے ابو ذر, اس کو ایڈریس کرنے کی سب سے بڑی ابھی جو مثال ابھی سامنے آئی وہ سپریم کورٹ میں بھی ایک درخواست گئی ہے جو ٹیک اپ نہیں ہوئی. سندھ ہائی کورٹ نے اس پر کوئی بھی انیشیٹو لینے سے انکار کر دیا, انہوں نے کہا ہم اس پر بات نہیں کر سکتے. مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ پہلے ملک کی سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیا جاتا, انٹرنیشنلی ایک اوپینین میکنگ کی جاتی اور پھر اس فیصلے کی طرف جایا جاتا تو بہتر ہوتا؟ افغان گورنمنٹ کا یہ شکوہ ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں تھوڑا سا آپ یہ دیکھیں, جنرل صاحب نے اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیا تھا, ہم نے بہت سارے ایشوز کو نا اکٹھا مکس کر دی ہے اور اس کا ایک ہی سولوشن دے دی ہے. اب یہاں پہ کچھ لوگ ہیں فار انسٹنس جو یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں لیکن وہ افغانستان سے ان کے پیرنٹس آئے ہوئے فار انسٹنس, یا وہ لوگ یہاں سے جو 20-25 سال سے رہ رہے ہیں, ان کو کاروبار کر رہے ہیں, سارا کچھ رہ رہے ہیں. ہمیں ڈسٹنگوش کرنے کی ضرورت تھی. وہ لوگ جو ابھی ریسنٹلی آئے ہیں 1.5 سال سے, مشکوک کریکٹر ہے, کسی انلیگل ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہے, خاص کر آپ کی ملک کی سالمیت جس سے خطرے میں ہے, ان کو آپ کو ڈسکریمنیٹ کرنے کی ضرورت تھی. اگر آپ اس طرح, کیونکہ آپ کا جو سٹیزن شپ ایکٹ ہے 1951 کا, وہ یہ کہتا ہے جو بندہ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, بنیادی حق ہے اس کا کہ وہ یہاں پہ سٹیزن اس کو بننا ہے. وہاں یہاں پہ ہم لوگ اس طرح اگر جائیں کہ جی آپ کے انسیسٹرز کہاں سے آئے تھے, پھر تو یہاں پہ جس طرح میں کہہ رہا تھا, جس طرح آپ کو افغانستان, میرے جو تھے ہم لوگوں کو افغانستان جانا پڑے گا کیونکہ عادل نیازی تو بھی رہتے ہیں وہاں پہ افغانستان میں, اور جنرل صاحب بھی محمد بن قاسم کے ساتھ سارے رائی آئے تھے, یہ واپس جائیں گے محمد بن قاسم کے پاس. تو اس طرح رانا صاحب بھی راجپوت میں راجستھان جائیں گے انڈیا پہ. تو اس طرح تو اس وجہ سے تھوڑا سا فرق کرے. میں یہ کہہ رہا ہوں انٹیلیجنٹلی اس کو ڈیل کرنے کی ضرورت تھی. جی, اور دوسری پوائنٹ دیکھیں آپ, یہاں پہ ہم نے اگر ریفیوجیز کو آنے دیا ہے نا, ہم نے یہاں پہ مفت میں نہیں آنے دیا. آپ کو 2002 سے لے کے اب تک امریکن گورنمنٹ نے ریفیوجیز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے $273 ملین دیے ہیں آپ کو, جو 63 ارب روپیہ بنتا ہے, اور 2022 میں خالی آپ کو ملے ہیں $60 ملین 2022 کے فسکل ایئر میں. سو ہم فنڈ بھی لیتے ہیں, ہمیں پیسے بھی ملتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. تو اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے بہت بڑا دل دکھایا, ہم نے بالکل مفت میں کیا, ہمیں اس کے بدلے انٹرنیشنل اسسٹنس ملی ہے, ٹھیک ہے, ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا یہاں پہ. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی, اب مجھے بتائیں ہمارے کیا کہتے ہیں, ہماری پالیسی تھی, افغان طالبان بہت اچھے ہیں, ہماری ویسٹرن بارڈر پہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہوگی, ہم نے وہاں کے سیلیبریٹ کیا وہاں جہاں کے, جب ان کی گورنمنٹ آئی, اشرف غنی کی جو گورنمنٹ تھی, جو سارے وہ تھے, جب وہ ختم ہوئی تو وائی ہو ول ٹیک دا رسپانسبلٹی, فیلئر کس کا تھا, کس نے وہ پالیسی ڈیزائن کی تھی. جب تک ہم اپنے فیلئرز کو پہلے ریکگنائز نہیں کریں گے, آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے کہ جی ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے, تو اس کے بغیر ہم کیسے پرابلم ٹھیک کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان لوگوں کو جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں ان کو چھوڑ دیں, ان کو پکڑیں, سزائیں دیں, اور ان لوگوں کو جو ایلیگلی بھاگ کے آئے ہیں وہاں سے یہاں پہ پاکستان کی
ہماری پیس کو سیبوٹاج کر رہے ہیں، پکڑے ان کو سزائیں دیں. لیکن اس طرح ایک آل اومنیبس آرڈر پاس کر کے جی ہر کسی کو واپس بھیجو جس کی افغان ایتھنیسٹی ہے، دس از ناٹ دا رائٹ وے. یہ انٹرنیشنل بیک لیش آئے گا آپ کے اوپر. آپ نے جو انٹرنیشنل کنونشن سائن کی ہوئی ہیں اس کی وائلیشن ہوگی. آپ آئسولیٹڈ ڈیسیجنز نہیں لے سکتے. اس وجہ سے آپ کو انٹیلیجنٹلی اس مسئلے کو ڈیل کرنا ہے. اس طرح آپ نہیں کر سکتے کہ بلینکٹ آرڈر پاس کر دے سب کو واپس بھیجو. اور تورخم بارڈر سے جو افغان شہری جا رہے ہیں سب کو واپس نہیں بھیجا جا رہا. لیٹس بی ویری کلیئر آن دس. سب کو واپس نہیں بھیجا جا رہا. جو لوگ رجسٹر نہیں کروا رہے اپنے آپ کو بار بار کہنے کے باوجود، اور جب 15 اگست 2021 کے بعد سے جو لوگ آئے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان میں رہنا نہیں تھا. امریکن لے کے آئے ہیں، برطانوی لے کے آئے ہیں، ان کو چھوڑ کے یہاں پہ چلے گئے. امریکہ نے تو ابھی بھی کہا 25,000 انہوں نے رجسٹر اپنا کو نہیں کروایا. یہ کون لوگ ہیں یہاں پہ؟ ان کو تو نکالیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایکچولی ہمارے جو گورنمنٹ ہے نا وہ کیس اپنا صحیح پبلک میں نہیں رکھ سکی. وہ نہیں رکھ سکی کہ بھئی جو انلیگل کون سے ہیں جن کو رجسٹر نہیں ہے یہاں پہ. جو رجسٹرڈ ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ان کو. یہ بھی آپ کو یہ بار بار میں اس لیے بات یہ دہرا رہا ہوں. دیکھیے ایک چیز میں اور میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. ہم نے جب یہ ایک پالیسی میں جب یہ نیگوشیشن ہو رہی تھی اور ہم نے بینچ ان میں سے تھا جنہیں ڈٹ کے اس مخالفت کی تھی کہ ٹھیک نہیں کر رہے ہم لوگ. جو لوگ آئے ہیں ان میں سے آپ یہ بھول گئے ہیں کہ جو امریکن اسلحہ چھوڑ گئے تھے کس کے پاس چھوڑ کے گئے تھے. آپ یہ بھول گئے 3 لاکھ جو افغان فوج تھی کہاں چلی گئی، این ڈی ایس کہاں چلی گئی، جو را نے لوگوں کو ٹرین کیا تھا، جو CIA نے ٹرین کیا تو لوگ کہاں چلے؟ وہ تو وہی موجود ہے نا، وہ سارے موجود ہیں. وہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان میں کسی طریقے سے دخل کیے گئے ہیں. ان کو پاکستان کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے بھی نہیں. اور یہ بات صحیح ہے کہ ہم اس کو ڈسٹنگوش نہیں کر رہے کہ ہم بھیج کے ان کو باہر رہے ہیں. جی ایکچولی امپریشن یہ کیا جا رہا ہے جب سب کر بھی رہے ہیں تو ہم بتا کیوں نہیں پا رہے. یہ میں کہہ رہا ہوں بتا نہیں رہے ہم لوگ صحیح بات. یہ والا پہلو جو ہے وہ شاید نظروں سے اوجھل ہے. رانا صاحب عدنان صاحب بہت دیر سے خاموش ہیں. آپ راجستھان سے جب واپس آ جائیں صرف ایک لائن، ون لائنر، جسٹ ون لائن. دیکھیں یہاں پہ کاکڑ صاحب سے ہم 100 اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی پالیسی سے کر سکتے ہیں، لیکن کاکڑ صاحب نے، وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ جناب یہاں پہ جو رجسٹرڈ لوگ ہیں وہ یہاں پہ رہیں گے، ان کو کوئی نہیں چھیڑ رہا، ان کو کوئی تنگ نہیں کر رہا. اسی طرح وہاں پہ جتنے سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ بھی ان کو ہاتھ نہیں لگا رہے، کوئی اس کو کچھ نہیں کہہ رہا. ہاں جو انلیگل ہے ان کو تو بھیج سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے انلیگل کو بھیج سکتے ہیں. لیکن ایک امپریشن آ رہا ہے عدنان عادل صاحب، اور بہت سی چیزیں مکس ہو گئی ہیں. شاید نگران حکومت اس ایشو کو اس طرح ٹیکل نہیں کر رہی جس طرح کی اس کی نیڈ ہے، جتنا یہ کرونک ایشو ہے. اب بہت سے لوگ جو تورخم بارڈر کراس کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے یہاں مقیم تھے، کاروبار کر رہے تھے، ہم کاروبار کو اونے پونے، اپنی زمینوں کو اونے پونے بیچ کے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے افغان حکومت نے انہیں کہا ہے کہ آپ پاکستان میں سرمایہ کاری بند کر دیں. اتنے غصے، اتنے بیک لیش کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پاکستان کی اس وقت جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ 9.3 ہزار یعنی 9,300 ارب روپے کی کرنسی سرکولیشن میں ہے، اور اس کا جو 1/3 حصہ ہے 33% وہ افغانستان میں ہے. تو ہماری معیشتیں تو آپس میں اتنی گہری جڑی ہوئی ہیں، یہ بات پریکٹیکلی نہیں ہے. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ غیر قانونی جو ہیں ان کو واپس بھیج دیں، تو وہ کوئی 1-2 لاکھ تھوڑی ہیں، وہ تو 14-15 لاکھ ہیں غیر قانونی. جی 17 لاکھ. تو قانونی جو ہیں وہ سارے پریکٹیکل نہیں ہیں، اور یہ مینڈیٹ نہیں ہے نگران حکومت کا کہ وہ اتنے بڑے ایشو کو چھیڑ سکے. اس کا مینڈیٹ تو تھا کہ الیکشن کرائے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے، چونکہ وہ لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے خارجہ پالیسی کے جو مین ہیں فیچرز وہ کہاں طے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ تو ہے. یہ اور غیر قانونی کیا حکومت کی نالائکی کی وجہ سے رجسٹر نہیں ہوئی ہے، بہت بڑا کوشچن. نگران حکومت جو ہے وہ اپنا الیکشن کرائے اور جائے، پھر جو الیکٹڈ حکومت آئے وہ اسمبلی میں ڈسکس کرے، پارلیمنٹ میں کنسنسس ہو، یا ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے. جیسے جنیجو صاحب کے دور میں جب جنیوا اکارڈ سائن کیا تھا تو تمام پارٹیز کی ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، اور اس وقت پیپلز پارٹی جو اور وہ جماعتیں جو کہ بہت سخت مخالف تھیں حکومت کی، ان کو بھی بلایا گیا تھا، ان کی بھی رائے لی گئی تھی. تو یہ کوئی اتنا معمولی ایشو نہیں ہے. 15 لاکھ اور پشتونوں کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے، پاکستان میں ان کی بہت بڑی آبادی ہے، سرحد کے اس طرف بھی ادھر بھی ان کے تاریخی روابط ہیں. افغانستان حکومت نے تو آج تک سرحد کو تسلیم ہی نہیں کیا، ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کیا. تو یہ کوئی اتنا سادہ ایشو تھوڑی ہے. اس کو نگران حکومت نے چھیڑا ہی صرف عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ہے، سیاسی مسائل سے، مہنگائی سے اور ایشوز سے. یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اگر آپ اسلام آباد کو خالی کرا لیں تو یہی ان کی بڑی کامیابی ہوگی، اور میرا خیال ہے چاہتے بھی یہ صرف اسلام آباد سے نکالنا ہے لوگوں کو، کیونکہ اسلام آباد کی جو سیوک لائف ہے وہ بہت ڈسٹرب ہوئی ہے، کرائم ریٹ بڑھ گیا ہے، وہاں پہ مکانوں کے کرائے بڑھ گئے ہیں.
جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ کچھ لوگ آئے تھے کہ جو جرمنی یا امریکہ چلے جائیں گے، جو ان کے ملازم تھے اور وہ سمجھتے ہیں طالبان حکومت میں ان کی زندگی محفوظ نہیں ہے، تو ان کو ویزے نہیں مل رہے ہیں یورپ اور امریکہ جانے کے، تو امریکہ نے اور یورپ نے ریکویسٹ کیا پاکستان کو، آپ انہیں ابزارب کر لیں، ہم آپ کو ہیلپ کر دیں گے. اور چونکہ یہاں پہ ان کی قبائل موجود ہیں، ان کی رشتہ داریاں موجود ہیں، ان کو یہاں سے ہٹانا کوئی آسان کام نہیں. پاکستان کی معیشت کو بھی جھٹکا لگے گا کیونکہ ان کی انویسٹمنٹ ہے، وہ یہاں پہ بہت چیپ لیبر فراہم کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں یہ عدنان عادل صاحب سالو کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ افغانستان کی بات کریں تو صرف چائنا ایسا ہے جس نے وہاں اپنا سفیر ابھی تک تعینات کیا ہے. قطر کردار ادا کر سکتا ہے، چائنا کردار ادا کر سکتا ہے ڈیفیوز کرنے کے لیے تھوڑی تلخی. دیکھیں یہ تو بات یہ ہے کہ آپ اکیلے پاکستان اتنا بڑا میگنیچیوڈ ہے اس معاملے کا، دہشت گردی کو اور افغان مہاجرین کو مکس اپ نہیں کرنا چاہیے. دہشت گردی ایک اور ڈائمنشن ہے، افغان مہاجرین کی اور ڈائمنشن ہے. لیکن اس میں تیزی آئی ہے، اٹیکس میں تیزی. آپ وزیر اعظم کا دیکھیں تو صحیح، وہ ایٹریبیوٹ کس سے کر رہے ہیں سارے معاملے کو؟ لیکن وہ تو اب چیزوں کو کانفلیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، وہ ان کے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن کلدم جماعت کے پاکستان میں کردار سے تو آپ انکار نہیں کرتے. جو کلدم جماعت ہے اس میں پنجابی طالبان بھی ہیں، اس کے سینٹرز پاکستان کے اندر بھی ہیں. یہاں پہ بہت سی تنظیمیں ہیں جن کے روابط جو ہیں وہ افغانستان کی تنظیموں سے ہیں، اور صرف طالبان نہیں، داعش بہت بڑا خطرہ ہے، اسلامک اور اس سچویشن میں تو وہ پھر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بالکل صحیح آپ نے اشارہ کیا. القاعدہ بہت بڑا خطرہ ہے، اور پاکستان کی جو فرقہ وارانہ تنظیمیں کلدم ہیں ان سے روابط ہیں، لنکیجز ہیں. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور یہ تو پاکستان اکیلا کر نہیں سکتا. یہ آپ کو لینا پڑے گا، چین کو، ایران کو ایک ریجنل اپروچ اپنانی پڑے گی تو یہ مسئلہ حل ہوگا. اکیلے ہمارے بس کی بات. اچھا یہ دیکھیں جو عدنان صاحب کہہ رہے تھے نا 16 سے 17 لاکھ وہ ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں. دیکھیں اس میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو آپ کے پاس 15-20 سال سے رہ رہے ہوں گے، لیکن آپ کی جو گورنمنٹ کی ریڈ ٹیپزم کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کی وجہ سے جو رجسٹر نہیں ہو سکے ہوں گے، ان کے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہوں گے، بچے بڑے ہو گئے ہوں گے، اسکول میں جا رہے ہوں گے. سو آپ کو ڈسٹنگوش کرنا ہے. آپ اس طرح اومنی بس آرڈر پاس کر کے نہیں نکال سکتے. میں آپ کو بتاؤں یہ انٹرنیشنل اخبار جو ہیڈ لائنز کیا دے رہے ہیں، پاکستان رپورٹس ریفیوجیز ٹینس افغانستان ٹائز کمز ان شارپ فوکس. الجزیرہ، واشنگٹن پوسٹ، پاکستان آرڈرز ایکسپلژن آف ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف افغان ریفیوجیز. بنگلہ دیش والے ایشو پہ، روہنگا والے پہ آپ کو یاد ہے جب ان کو انہوں نے نہیں دیا تھا سیف پیسج، میانمار میں سارے مسلمانوں کو مارا گیا تھا، وہاں پہ پرسیکیوٹ کیا گیا تھا. تو اب یہاں پہ ایک سب سے بڑا ایشو ہے جو لوگ واپس جا رہے ہیں، اگر ان کی دیکھیں جو جا رہے ہیں ان کی وہاں پہ سیفٹی، اگر اس میں لوگوں کو وہاں پہ پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے، وہاں پہ مارا جاتا ہے، اس کا بیک لیش پہ بھی آپ پہ آئے گا. سو اس پرابلم کو انٹیلیجنٹلی سالو کرنا ہے. آپ نے آربیٹری فیصلہ نہیں کرنا کہ جی چلو سارے نکلو، بالکل ڈسکریمنیٹ کیے بغیر. اس وجہ سے آپ کو کتنے لوگ ہوں گے جو دہشت گردی میں انوالوڈ ہوں گے، ان میں سے 10,000 20,000 5,000، لیکن سارے 15 لاکھ لوگ نہیں ہو سکتے. مسئلے کو حل کرنے کا ڈھنگ بہت اہمیت رکھتا ہے، جس پر ہم نے ابھی بات کی. واپس آتے بریک کے بعد. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. اب بین الاقوامی سیاست اور اس میں افغان ایشو کے حوالے سے ہم نے سیر حاصل گفتگو کر لی. اب ذرا ملک کی سیاست کی طرف آتے ہیں، جس میں ایک بار پھر سے صدر مملکت نے ہلچل مچائی ہے. وہ یوں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل عمر ایوب کی جانب سے جو خط لکھا گیا صدر صاحب کو وہ فارورڈ کیا ہے، بلکہ اب ساتھ اپنی بھی تحفظات انہوں نے خط کی صورت میں پہنچائے ہیں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ تک، اور کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے پی ٹی آئی کے خدشات پر غور کریں. مین وائل چیف الیکشن کمشنر سے پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم نے بھی ملاقات کی ہے اور کہا ہے کہ تحفظات پاکستان تحریک انصاف کے دور کیے جائیں. یہ مجھے جاننا ہے آپ سے جنید صاحب کہ صدر صاحب کی اس حیثیت میں ایک پارٹی کی جو نقطہ نظر ہے وہ پہنچا رہے ہیں نگران وزیر اعظم تک، اور کیا نگران وزیر اعظم اور الیکشن کمیشن اس پوزیشن میں ہیں کہ ان تحفظات کو دور کریں؟ یہ کرنا تو انہوں نے ہے نا، اور کون کرے گا؟ کنہوں نے؟ الیکشن کمشنر. اچھا، اور جو گورنمنٹ ہے اس کا مقصد تو یہی ہے. واقعی جنید صاحب ان دونوں نے تحفظات دور کرنے ہیں. آئے تو اسی لیے سب قانون بتا رہے ہیں. اچھا میں تو آپ کو جو زمینی حقائق اور ہوں گے شاید، لیکن یہ ایکچولی تو سچویشن یہی ہے نا کہ بھائی چیف الیکشن کمشنر ان کے پاس کیس جاتے ہیں، انہیں فیصلے انہیں کرنے ہیں. جس طرح ان کے نشان کے بارے میں تھا، پارٹی کو بین کرنے کے بارے میں تھا، یا چیئرمین کو ہٹانے کے بارے میں تھا. وہ تو تسلی کر. پھر نگران جو وزیر اعظم ہیں ان کا تو مقصد ہی صرف یہی ہے کہ بھائی آنے الیکشن کرانے انہوں نے، اور الیکشن میں اگر جس بھی پارٹیز موجود ہیں قانونی طور پر ان کو اجازت ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. جہاں تک صدر صاحب کا تعلق ہے، دیکھیے پاکستان میں صرف کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے جو پولیٹیسائز نہیں ہے. صدر صاحب بھی تو ایک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں نا، اور اب چونکہ
بگل بچ چکا ہوا ہے, اب تو کھل کے وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے ان کو, کھڑے بھی ہیں, ان کو بات کر رہے ہیں, وہ ان کی بات سننی بھی چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر جو تاثر عام پھیل رہا ہے کہ بھئی کسی ایک خاص مکتبہ فکر کو یا کسی خاص ایک سیاسی گروہ کو پریفرنس حاصل ہے باقی معاملات میں, اگر یہ پرسیپشن رہی تو پھر پاکستان کے جو انتخابات ہوں گے جن کا غیر متنازع اور بالکل فیئر ہونا انتہائی لازمی ہے, اگر وہ شروع ہی اس تنازع سے ہوں گے تو پھر انتخابات کے بعد کے رزلٹ کے بارے میں آپ جانتے کیا ہوگا اس میں. تو بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے جس مقصد کے لیے ہم انتخابات کا زور مچاتے رہے ہیں کہ بھئی ایک انتخابات کے بعد ایک سیاسی ابتری ختم ہوگی, ایک پولیٹیکل اسٹیبلائزیشن ہوگی, ہماری اکانومی کی بہتری کے لیے اقدامات ہو سکیں گے اور بڑے فیصلے جو قوم کے لیے کرنے ضروری ہیں وہ ہم کر سکیں گے, اس سے وہ پھر کرنے آپ کے لیے مشکل ہو جائیں گے اگر پولیٹیکل یہ پولرائزیشن اسی طرح آگے چلتی رہی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ بڑے فیصلے جن کی آپ نے بات کی, تو ایک سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ آیا تھا ملٹری جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ملٹری کورٹس کے حوالے سے. اچھا, مجھے ابو ذر آپ سے یہ جاننا ہے کہ آج جو فورم ہے شہداء فورم, ان کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے اس میں اضافے کی بڑی وجہ یہ بھی ہے جو فیصلہ ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس کو فوری طور پر بحال کی جائے فوجی عدالتیں. پھر آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا اس طرح کی پریس کانفرنسز سپریم کورٹ کو مجبور کر سکتی ہے کہ فیصلہ تبدیل ہو؟ دیکھیں اس پہ میں آتا ہوں, پہلے تھوڑا سا اس سے کنٹینیو کر لوں, میں ساتھ بتا دوں. دیکھیں جو صدر صاحب نے لیٹر لکھا ہے اس کے اوپر دیکھیں ہی از دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور ساتھ ساتھ ہی از کمانڈر ان چیف آف دا آرمڈ فورسز آف پاکستان. ٹھیک ہے, تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے اگر ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوگا تو ہی کین شو ہز کنسرن, اور اینی ون کین رائٹ, ایون پی ایم ایل این کین رائٹ ٹو ہم کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو اگر انہوں نے وہ لکھ دیا ہے تو اس میں کوئی اتنی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تو کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہی, تو ان کا بھی ان کے بھی تحفظات دیکھیں جب ان کے صدر, ان کے والد صاحب جب صدر تھے تو ہی واز ویری ایکٹیو پولیٹیکلی, اتنے تو عارف علوی صاحب میرے خیال سے نہیں ہے. اب دیکھیں آپ کو میں ہرارکی بتاتا ہوں نا, لیول پلینگ فیلڈ کس طرح نہیں ہے. چیئرمین جیل میں, وائس چیئرمین جیل میں, پریزیڈنٹ جیل میں, جو اس کے نیچے کی ٹیئر کی لیڈرشپ ہے وہ یا تو غائب ہے, اگر وہ منظر عام پہ آتے ہیں تو اریسٹ ہو جائیں گے یا اغوا ہو جائیں گے, اور جو آئے ہیں وہ اریسٹ ہوئے ہیں, اغوا ہوئے ہیں, یا ان میں سے کافی لوگوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے, اور جنہوں نے نہیں چھوڑی انہوں نے اچھا خاصا ٹائم جیل میں گزارا ہے. 10-10 12-12 ایف آئی آرز ان پہ ہوئی ہیں, پھر بیل ہوتی تھی, پھر اس کے بعد ان کو اریسٹ کر لیا جاتا تھا. اس کے علاوہ اس سے نیچے چلے جائیں, سپورٹرز جو ہیں ان کو بھی اب جس طرح سنم جاوید ہیں یا جتنے لوگ ہیں ان کی جیسے بیل ہوتی ہے, ان کو پھر ایک فضول سے مقدمے میں اریسٹ کر لیا جاتا ہے جن کا ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا. ایون وہ لوگ بھی جو پہلے پارٹی میں تھے اور اب نہیں ہیں, اب وہ لوگ بھی فضول قسم کے مقدمات میں اریسٹ ہو رہے ہیں. جس طرح فواد چودھری صاحب کو دیکھ لیں آپ, ان پہ آج کیا مقدمہ پنڈادن خان میں چلا ہے کہ انہوں نے کوئی کھاد کی بوریاں جو ہیں اور ٹیبل کرسی وغیرہ جو ہے وہ اٹھا کے لے گئے, چوری کر کے لے گئے. یہ والا تھریش ہولڈ جو آ رہا ہے آپ کا, تو اس کے اگلی دفعہ تو میرے خیال سے اگلی ایف آئی آر ہوگی کہ میں کارٹون نیٹ ورک دیکھ رہا تھا, میرا اس نے ریموٹ پکڑ کے چینل چینج کر دیا, اس پہ پرچہ کاٹ دیا. کمانڈر ان چیف ہے وہ آرمڈ فورسز کے, تو لیٹر لکھ رہے ہیں وزیر اعظم کو, تو وہ وزیر اعظم نوٹس لے لیں گے ان ساری باتوں پہ جو آپ نے ظلم و ستم مسائل کیے. ہی از دا کیئر ٹیکر, انہوں نے ای سی پی کے ساتھ انشور کرانا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اگر نہیں ہوگا تو دیکھیں ملک میں آپ کی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, اوور آل ملک کا بھی نقصان ہوگا. دیکھیں 77 والے حالات پیدا نہ کریں آپ, ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اپنی غلطی. تو جہاں تک ملٹری کورٹس والے ایشو کی بات ہے, دیکھیں اس پہ میں آ جاتا ہوں. دیکھیں یہ تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے, ان لوگوں کو سزا ہوئی ہے جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے, جیسے ٹی ٹی پی کے لوگ تھے, سیکٹیرین وائلنس میں تھے. یہ سب کو سزائیں ہوئی تھیں جب آئین میں ترمیم آئی تھی اور پھر سزا ہوئی تھی. تو آپ آئین میں ترمیم کر لیں, اور اس طرح کا اگر آپ کو قانون بنانا ہے کہ ہم نے اس طرح کے خاص لوگوں کو جو ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں, فورن ایجنسی کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں, آپ کے ملک پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, تو ان کو ٹرائی کرنے کے لیے پھر پارلیمنٹ از دا وے. پارلیمنٹ میں جا کے قانون بتائیں. پریس کانفرنس سے سپریم کورٹ تو فیصلے نہیں کرتے, 9 ملزمان کی پٹیشن بھی گئی ہوئی ہے پہلے, اور سپریم کورٹ نے تو فیصلہ کرنا ہے آئین کو دیکھ کے, اور جو پچھلا فیصلہ ہے وہ بھی آئین کو دیکھ کے ہے. تب آئین میں ترمیم کر لیں, پارلیمنٹ میں جائیں, کیونکہ عوام کا چہرہ ہے, پارلیمنٹ اگر کہتی ہے اس کو ٹرائی کریں, آئین میں امینڈمنٹ کریں, اس کے بعد دیکھ لیں آپ. اوکے, دی رائٹ روٹ از دیٹ اسلامک ریپبلک جہاں آئین کو بالادستی حاصل ہے, تو اس کے لیے ہر کام کا جو ڈھنگ ہے وہ یہ اسلوب ہے وہ یہ اختیار کرنا چاہیے, جس کی طرف ابھی ابو ذر نے نشاندہی کی. واپس آتا ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو شو. صدر صاحب کے خط کے حوالے سے بات ہوئی, اور یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ صرف یہ شکوہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی برابر ہے. لیکن آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ
انہیں لیول پلینگ فیلڈ ملے نہ ملے، پاکستان پیپلز پارٹی 8 فروری کا انتخاب جیت کر دکھائے گی. ان کو تو یہ یقین ہے، لیکن جو فواد چودھری صاحب ہیں یا شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، یہ دونوں ہمیں نواز شریف صاحب سے اپیل کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ سیاسی درجہ حرارت کم کرنے میں کردار ادا کریں اور نواز شریف صاحب کو مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے. سو عدنان عادل صاحب، نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ رائے اگر شاہد خاقان صاحب کی ہوتی تو ہم سمجھ سکتے تھے، لیکن فواد چودھری صاحب بھی نواز شریف صاحب کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں، تو نواز شریف صاحب آپ کے خیال میں انیشیٹو لیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کوئی لیں گے، اس لیے کہ انہیں صرف اقتدار چاہیے. ان کی ہسٹری یہ ہے کہ جب انہیں اقتدار چاہیے ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے سرکاری مشینری کے استعمال سے ہی اقتدار حاصل کیا. بینظیر بھٹو کا مقابلہ وہ پولیٹیکلی تو نہیں کر سکتے تھے، وہ اتنی پاپولر تھیں. 1990 کا الیکشن ہو، 1997 کا ہو فروری والا، تو اس میں سرکاری مشینری کے بھرپور استعمال سے ہی وہ کامیاب ہو سکے تھے. اور اب اپنے مد مقابل جو تحریک انصاف ہے اور اس کے چیئرمین ہیں، اس کا مقابلہ بھی وہ سرکاری مشینری کے بھرپور استعمال سے ہی کر سکتے ہیں. ویسے تو ان کی پاپولیرٹی بہت کم ہے، وہ شاید 15-20 سیٹیں بھی نہ جیت سکیں اگر صاف ستھرے الیکشن ہوں اور سرکاری مشینری غیر جانبدار ہو. ابھی الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق کیا ہے جاری کہ تمام جو الیکشن میں جو پارٹیاں حصہ لے رہی ہیں سرکاری وسائل جو ہیں وہ استعمال نہیں کر سکیں گی امیدوار. لیکن آج ہی گورنر ہاؤس پنجاب جو ہے وہاں پر ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کے لوگ جو ہیں وہ جا کے انہوں نے میٹنگ کی. تو یہ تو سارے لوگوں کو نظر آ رہا ہے، کسی اندھے کو بھی سمجھ آ جائے گا وہ لوگوں کی باتیں سن کر کہ کس طرح ایک تحریک انصاف کے جلسوں کو الٹایا جاتا ہے. پولیس جا کے اریسٹ کر لیتی ہے، ان کو جلسہ نہیں کرنے دیتی، پریس کانفرنس نہیں کرنے دیتی. آج وہ شاہدرہ میں ایک کارنر میٹنگ کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے اجازت لینی پڑی ہے. اتنا یعنی مسئلہ ہے. جبکہ ان کے جو جلسے ہوتے ہیں نون لیگ کے، وہ پولیس والے کرسیاں لگا رہے ہوتے ہیں، پانی پلا رہے ہوتے ہیں، ان کے آگے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت تک جو ماحول ہے وہ تو جھرلو کا ماحول ہے، پری پول الیکشن، پری پول ریگنگ کا ماحول ہے. اس ماحول میں اگر الیکشن اس طرح کے الیکشن ہونے ہیں تو نہ ہی ہو تو بہتر ہے، کیونکہ اس سے تو اور فساد پھیلے گا اور بے اطمینانی پھیلے گی. اگر الیکشن میں صدر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یکساں مواقع ملنے چاہیے. اور آج بابر ایوان اور جو گوہر علی ملے ہیں الیکشن کمشنر سے، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کے جو تحفظات ہیں دور کیے جائیں گے، بھلے کا نشان باقی رہے گا. ٹھیک ہے، آپ نے اریسٹ کیا، 9 مئی کے واقعات ہیں، افسوسناک واقعات ہیں، ان میں جو ملزم ہیں ان کا ٹرائل ہو، ان کو آپ سزا دیں. لیکن آپ چھوٹے چھوٹے کارکنوں کو ہراساں کر رہے ہیں. سرکاری مشینری جو ہے بھرپور طریقے سے استعمال ہو رہی ہے، ترقیاتی فنڈز استعمال ہو رہے ہیں ان کی ریکمنڈیشن پہ. یہ تو کوئی الیکشن نہیں ہے، یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہ کوئی بدترین قسم کی فسطائیت ہے اس وقت جو ہم نگران حکومتوں کے ذریعے دیکھ رہے ہیں. کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ. ٹھیک ہے، بالکل. یہ اس کی طرف شاید خاقان عباسی بار بار توجہ دلا رہے ہیں، یہی وجہ شاید میٹنگز میں بھی وہ شریک نہیں ہو پاتے. نون لیگ کو ابھی نہیں بھا رہے، لیکن بات وہ پتہ کی کر رہے ہیں. اچھا، رانا صاحب کل آپ سے سوال کیا کہ جو مذاکرات کے لیے اسد کیسر صاحب متحرک تھے وہ اریسٹ ہو گئے، لیکن ایک بار پھر اب یہ تازہ خبر آئی ہے کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، جو سیاسی مذاکراتی عمل آگے بڑھائے گی. تو کیا پاکستان تحریک انصاف اپنی سیاسی سپیس واپس حاصل کر پائے گی الیکشن سے پہلے؟ میرا نہیں خیال، آئی ڈونٹ تھنک سو دس از ہیپننگ. ہاں ٹھیک ہے، کو تھوڑا سا ان کو بریدنگ سپیس ہو سکتا ہے مل جائے، کو تھوڑا سا سانس لینا ان کے لیے بن جائے، سانس لے سکیں وہ. لیکن یہ کہا جائے کہ جس طریقے سے مسلم لیگ نون چل رہی ہے اس طرح ان کے ساتھ ہو جائے گا یا اس طرح وہ چلیں گے، دیٹ از ناٹ ہیپننگ. اور اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں، اور اس کے ریزنز سب کو معلوم ہے. کچھ غلط فیصلے تھے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی طرف سے جو ہوئے اور وہ آج سامنے آ رہے ہیں. بٹ دین اگین یہ کہا جائے کہ ان کو وہی سپیس ملے گی جو اس وقت نون لیگ کو ملی ہوئی ہے، دیٹ از ایبسولوٹلی ناٹ ہیپننگ. بالکل ایسے نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ انہیں تھوڑا سا ایج ملنا شروع ہو جائے گا، تھوڑے سے وہ جلسے جلوس کرنے شروع ہو جائیں گے. لیکن وہ ابھی فوری طور پہ مجھے نظر نہیں آتے ہوتے ہوئے. وہ الیکشنز کے قریب ہو سکتا ہے کہ نظر آئیں آپ کو، اس وقت مطلب کہ نظر آئیں جس وقت اتنا وقت نہ رہ گیا ہو. وہ اس وقت جا کے آپ کو شاید نظر آنے شروع ہو جائے اور تھوڑا سا اس وقت انہیں تھوڑا سا ایج ملنا شروع ہو جائے. لیکن رائٹ اوے ایز آف ناؤ آئی ڈونٹ تھنک سو دس از ہیپننگ.
ओके, कमिंग फ्रॉम राना मुबशिर साहब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत से इशारे समझ आ रही हैं। कि नवाज शरीफ साहब से क्यों अपील कर रहे हैं। हाँ, ये हमें भी समझ नहीं आई, ये बात जरा हमारी समझ से बाला मैं समझ नहीं पाया क्या? आ रही है अच्छा। क्या करेंगे क्या करेंगे नवाज फवाद शरीफ साहब, चौधरी क्या ने करेंगे? ताना मारा है कि 50 साल के बाद भी आप इस तरह इलेक्शन जीत जी, नंबर एक। नंबर दो इशू ये है कि मेन इशू तो खुद ही है वो। ये बड़ी जनता साहब ने बड़े मजे की बात की। आने वाले प्रोग्राम्स में इस पे बात करते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए लेने के